اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا ایام فاطمی کے اس مخصوص پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں آل اباؤٹ فاطمیہ۔ ایام فاطمی کی ساری انفارمیشن، ساری معلومات، ساری جانکاری، وہ تمام سوالات ایام فاطمی کو لے کر، مظلومیت جناب فاطمہ زہرا کو لے کر، جو نہ صرف شیعوں کے ذہن میں بلکہ غیر شیعوں کے بھی ذہن میں اکثر و بیشتر اٹھا کرتے ہیں، ان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور آج پھر میرا ساتھ دے رہی ہیں خواہر اعظمی زہرا رضوی۔ آئیے استقبال کرتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، ایام فاطمی کے اعتبار سے ایک سب سے بڑا اعتراض یا ایک سب سے بڑی دلیل جو غیر شیعوں کے پاس ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر میں ان کے لہجے میں بات کروں، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین بہت شجاع تھے، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیر خدا تھے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے ان کی زوجہ کے اوپر جلتا ہوا در گرا دیا گیا، ان کے ہوتے ہوئے ان کی زوجہ کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک عام سے انسان کے سامنے بھی اگر اس کی زوجہ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو وہ بے قابو ہو جائے گا، اور اگر شجاع نہیں بھی ہوگا تو اس کی شجاعت باہر آ جائے گی، اور وہ کوشش کرے گا کہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو سیف کرے، اس کی حفاظت کرے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین جیسی باغیرت شخصیت، شجاع شخصیت کے سامنے اتنا بڑا ظلم، اتنے زیادہ مظالم جناب سیدہ پر ڈھا دیے گئے؟ یہی سوال میں آپ سے کروں خواہر کہ اس کی کیا دلیل ہم شیعوں کے پاس ہے، اس کی کیا وجوہات ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ جناب فاطمہ زہرا پر جو ڈھایا گیا، اس کی کیا وجوہات ملتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو عرض کرنا چاہوں گی کہ شجاعت کے حوالے سے جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر مولا کائنات اس قدر بہادر تھے، شجاع تھے، تو آپ کی شجاعت اس وقت کہاں تھی؟ کہ اگر اس بات میں حقیقت ہے تو پھر مولا علی کی شجاعت کہاں تھی کہ اتنا ظلم ہوتا رہا اور آپ خاموش رہے؟ تو سب سے پہلی بات اس بات کو پیش کرنا چاہوں گی کہ شجاعت کو ہم نے فقط زور بازو سے جوڑ دیا کہ اگر کوئی انسان تلوار چلاتا ہے یا میدان جنگ میں لڑتا ہے اسی کو شجاعت کہا جا رہا ہے، لیکن شجاعت حقیقت میں کیا ہے؟ مصلحت کو سمجھ کر اس اعتبار سے ریئیکٹ کرنا، مصلحت کو سمجھ کر کے اس طرح سے کہ مصلحت اس میں کیا ہے، اس میں سب کی بھلائی کیا ہے، فقط اپنے بارے میں نہ سوچنا، خود غرضی کے اعتبار سے نہ سوچنا، بلکہ ہر ایک کی فلاح کو لے کر کے چلنا، مصلحت کو سمجھنا، اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا، یہ حقیقی معنوں میں شجاعت ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات غیرت جسے کہتے ہیں کہ اختیار ہونے کے باوجود بھی انسان ضبط کر رہا ہے، کسی مقام پر صبر کر رہا ہے، اس لیے کہ مصلحت خداوندی اس میں ہے، یہ سب سے بڑی غیرت ہے اس انسان کی۔ مولائے کائنات کے لیے جو یہ سوال اٹھتا ہے غیروں کے دل میں، اور جسے ایک کہا جائے کہ ایک اسلحہ بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، کہ یہ فقط سوال نہیں ہے بلکہ یہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے بالکل یقیناً ایک اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر حقیقت تھی تو مولا علی خاموش کیوں تھے؟ مولا علی کی خاموشی یا آپ کا سکوت جو ہے یہ ایک سوال بن کر کے سامنے آتا ہے۔ تو اس کے ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو تین عوامل ہمیں نظر آتے ہیں، کہ تین عوامل ہیں جن کی وجہ سے مولا کائنات سختی کے ساتھ بی بی زہرا کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں پیش آئے، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار آپ کو کرنی پڑی، اور مصلحت آپ کی جو خاموشی جو ہے وہ مصلحت قرار پائی آپ کی۔ تو اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ مولا کائنات کو تنہا کر دیا گیا۔ مولا کائنات کو اس قدر تنہا کر دیا گیا، یہ تنہائی فقط اس حوالے سے نہیں کہ ایک مجمع اکٹھا ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، بلکہ عقائد کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو بالکل مولا کائنات کی باتوں کو، ان کی ہر ایک چیز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ کو اتنا اکیلا کر دیا گیا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں فاتحین مباہلہ جو تھے تو وہ مہاجر و انصار کے در در پر جاتے، گھروں پر جاتے، ایک ایک کے گھر پر جا کر کے انہیں غدیر یاد دلاتے، ولایت یاد دلاتے، اور یہ لوگ کیا کہتے کہ ہمیں غدیر، یا تو کچھ یہ کہتے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، یا کچھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، جو ہمارے پاس پہلے آیا تھا ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے، تو لہٰذا ہم آپ کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے منصب کی، دنیا کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں آ کر کے ولایت سے انکار کرنا شروع کیا، یعنی مولا کائنات تنہا کر دیے گئے۔ بلکہ اتنا بڑا غم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تنہائی
تنہائی کس طرح کی تھی کہ مولائے کائنات اہل بیت اطہار جناب فاطمۃ الزہرا یعنی جو بھی اہل بیت اطہار تھے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کرتا بلکہ اسے اور زیادہ عزت دی جاتی تھی, اسے انعامات دیے جاتے. ایک آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک چیز پیش کرتی چلوں کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور مولائے کائنات سے عرض کرتا ہے کہ یا علی مرتضیٰ, میں نے دیکھا ہے کہ آج قنفذ کو جو ہے وہ بہت انعام اور اکرامات سے نوازا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اتنا خوش ہو کر کے اور جو صاحب اقتدار ہیں اسے انعامات سے نواز رہے ہیں. مولائے کائنات کا جملہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم تصور کریں خواہر نظر کہ کس درد کے ساتھ امام نے جواب دیا ہوگا کہ قنفذ کو جو یہ احترام دیا جا رہا ہے اس ملعون کو, اور جو اسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا وہ ایک عمل ہے کہ جو اس نے کر کے صاحب اقتدار کو خوش کیا تھا, اور وہ عمل یہ تھا کہ اس نے اپنا تازیانہ جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کلائی پر برسایا تھا, اس سے اس نے صاحب اقتدار کو خوش کیا, جس کی وجہ سے اسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اب آپ تصور کریں کہ اس دور میں تنہائی کا عالم مولائے کائنات کی کیا رہا ہوگا. بارہا مصائب میں سنتے ہیں نا کہ جناب زہرا اور مولائے کائنات کی جب باتیں ہوا کرتی تھیں تو سلام کے اعتبار سے کہ لوگ سلام نہیں کرتے تو مولائے کائنات کہتے تھے سلام تو بڑی دور کی بات ہے, لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. تو اتنا تنہا کر دیا گیا تھا مولائے کائنات کو کہ اگر اس دور میں مولائے کائنات اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو خود مولائے کائنات کو غلط ثابت کر دیا جاتا, ان کی باتوں کو غلط ثابت کر دیا جاتا. یہ ایک معاملہ رہا. دوسری وجہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے دوسری چیز کی معرفت نہیں تھی. معرفت کے معنی کیا ہے, ہم اسے سمجھیں کہ ہم کس طرح سے معرفت کیا ہے. معرفت کی اگر بالکل آسان لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اپنے رہبر کو اس طرح سے پہچاننا کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ہر عمل ان کے اعتبار سے ہو, جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم حقیقت میں اپنے رہبر کو پہچان لیں گے, ان کی معرفت حاصل ہو جائے گی, پھر غیر آ کر کچھ بھی کہتا رہے ہم پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے ان کی معرفت حاصل کر لی ہے نا. وہاں پر اس دور میں معرفت کی کمی اس طرح سے تھی کہ مولائے کائنات کہتے رہتے باتوں کو, لیکن مولائے کائنات کی باتوں کو غلط بتایا جاتا ہے. جبکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا؟ مشہور حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے رہبر کی جو ہے اگر معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ بات رسول اللہ نے اپنے دور میں یہ حدیث بیان کی تھی, لیکن حدیثیں تو بیان کرتی, حدیثوں کو تو جلایا جا رہا ہے, حدیثوں سے تو انکار کیا جا رہا ہے. تو اب یہ باتیں بھی نہیں پہنچ رہی تھی. پہلی چیز کی تنہا کر دیا گیا, دوسری چیز کی مولائے کائنات کی معرفت لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی. وہ چیزیں یعنی لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے, پہچاننا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ اس دنیا کی طرف سے ایسے پردے ان لوگوں کی آنکھوں پر پڑ چکے تھے. تیسری وجہ کیا تھی؟ تیسری وجہ یہ تھی کہ مولائے کائنات کو برا بھلا کہا جانے لگا. ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہر طرف مولائے کائنات پر سب و شتم کیا جاتا, آپ کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی. یہاں تک کہ خواہر یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ علی مرتضیٰ جیسی شخصیت, مشکل کشائے دو جہان جیسی شخصیت, کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ چھوٹے بڑے علاقوں کی مسجدوں اور ممبر کو ملا کر تقریباً 700 ایسے مقامات تھے جہاں سے مولا علی کو ناسزا الفاظ کہے جاتے تھے, برا بھلا کہا جاتا تھا. یعنی بنی امیہ نے تو باقاعدہ اسے ایک اپنا طریقہ بنا لیا تھا کہ مولائے کائنات کو برا بھلا کہا جائے, ان کے بارے میں ناسزا الفاظ کہے جائیں. تو یہ تمام چیزیں, یہ تینوں عوامل ہم دیکھتے ہیں کہ پائے جا رہے تھے, اور اس طرح سے مولا کے بغض میں یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی تھیں. حتیٰ کہ لوگ کھڑے ہوتے تھے گروہ گروہ بنا کر کے اور مولائے کائنات کو برا بھلا کہتے تھے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. ابن عباس گزر ہوا ان کا ایک جگہ سے, دیکھتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. باتیں کیا کر رہے تھے؟ مولائے کائنات کو غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے. اب جب آپ نے یہ سنا آپ رک گئے اور آپ نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا. سوال کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کو برا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم اللہ کو برا نہیں کہہ رہے ہیں. اب سنیے گا گہرائی بات کی. پھر ابن عباس کہتے ہیں کیا تم لوگ رسول اللہ کو برا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم رسول اللہ کو بھی برا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر ابن عباس نے کہا کیا تم علی مرتضیٰ کو برا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں نے بے غیرتی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ جواب دیا, ہاں ہم علی مرتضیٰ کو برا کہہ رہے ہیں.
یعنی نہ صرف یہ کہ برا کہتے تھے بلکہ اپنی اس گناہ پر اور اپنی اس برائی پر فخر کرتے تھے کہ ہاں ہم علی مرتضیٰ کو برا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے ایسا ماحول کہ جہاں پر مولا کائنات کو تنہا کر دیا گیا، اگر لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا کائنات کو تنہا کیا گیا لیکن آپ اپنے آپ میں ایک پوری فوج سے بھی کہیں زیادہ طاقت رکھتے تھے، آپ اٹھ کھڑے ہوتے، تو دوسرا مسئلہ کیا آتا؟ آپ پر حکومت کا، اقتدار کا لالچ ہے، یہ الزام لگایا جاتا کہ علی جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ اقتدار کے لیے، یہ لالچ کے لیے، آپ پاور میں آنا چاہتے ہیں، آپ کو کرسی چاہیے، آپ کو منصب چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ پر الزام لگائے جاتے۔ امت کو اس کشمکش سے بچانے کے لیے مولا کائنات نے اپنے خانوادے پر، اپنی ذات پر ظلم کو برداشت کیا، منصب کا چھینا جانا برداشت کیا، جناب سیدہ پر ظلم کیا جانا برداشت کیا، اور اس وقت مصلحتاً خاموشی ہی آپ نے اختیار کی تھی۔ اور خیر شاید یہی وجہ تھی کہ یقیناً اللہ نے جو علم غیب معصوم شخصیتوں کو عطا کیا ہے کہ رسالت مآب بھی جانتے تھے کہ کیا حالات ہونے والے ہیں، یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں بھی مولا کائنات کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ ایک دور جب ایسا آئے گا تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے بہتر ہوگا۔ تو سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ رسول اللہ کی باتوں کو ماننے والی اگر کوئی شخصیت تھی اس وقت تو یہ اہل بیت اطہار کی شخصیت تھی، مولا کائنات کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس وقت اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ کی اس بات کا پاس رکھا اور اپنے جذبات کو حاوی ہونے نہیں دیا خود پر، بلکہ رسول اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے امت کی فلاح کے لیے، اسے کشمکش سے بچانے کے لیے مشکلات کو برداشت کرتے رہے۔ غار میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین کیوں خاموش تھے یا کیسے خاموش تھے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا سوال کی تمہید میں کہ ہم جیسے جن کے اندر شجاعت نہیں بھی ہے ان کے سامنے بھی ان کی زوجہ پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ان کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ، ایک غصہ امڑ آئے گا۔ تو آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی امیر المومنین ہے کہ جن کے جو قاتل کے سینے پر سوار تھے اور چاہتے تو ایک لمحے میں اس کا سر جدا کر دیتے، لیکن اس نے جہاں کوئی گستاخی آپ کے ساتھ کی اور جہاں مولا کو لگا کہ یہاں میرا نفس شامل ہو رہا ہے، آپ اتر آئے۔ کون کر سکتا ہے یہ ذات علی کے علاوہ؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نہیں ہیں علی، علی سے ہی یہ امتحان اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور علی سے ہی اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں، اور کسی میں وہ تاب ہی نہیں ہے کہ اس امتحان سے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ باہر آ جائے۔ یہ صرف علی اور اولاد علی ہیں کہ جن کے سامنے ایسے مظالم ڈھا دیے جائیں پھر بھی وہ امت کی بہتری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مار لیں اور صبر کر لے جائیں۔ جو وجوہات آپ نے بتائیں وہ بالکل کسی بھی عقل مند انسان کو ان باتوں کو درک کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایک ریشنل مائنڈ بہت آسانی سے ان وجوہات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ زہرا ان تمام مظالم کو جھیلنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد، احتجاج کرنے کے بعد، جو کچھ اپنی قوت میں کر سکتی تھیں وہ کرنے کے بعد دنیا سے رحلت کر گئیں، آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس کے بعد امیر المومنین نے کیوں انتقام نہیں لیا ان لوگوں سے؟ یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ نہ صرف غیروں کے ذہن میں بلکہ ہمارے بھی بچے اکثر ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد امیر المومنین چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، کیا وجوہات رہی ہیں اس کے بعد؟ جی خیر، ہم دیکھیں تو واقعاً یہ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جب تمام جوابات اعتراضات کے دیے جاتے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی زندگی میں چلیے آپ کہہ رہے ہیں یہ مصلحت کی وجہ سے مولا کائنات خاموش تھے، لیکن اگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی اتنے غموں کے ساتھ، تو اب شہادت چونکہ واقع ہوئی تو اب مولا علی کو ایک حق جو کہ دین اسلام دے رہا ہے وہ حق تھا قصاص کا، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، قصاص کا حق آپ کو حاصل تھا، تو آپ نے شہادت کے بعد انتقام کیوں نہیں لیا؟ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کے ذریعے کیا بات؟ وہی باتیں کہ کچھ لوگوں کو بچانا کہ دراصل وہ شہادت نہیں تھی، وہ نیچرل ڈیتھ تھی، اس لیے مولا خاموش رہے اور انتقام وغیرہ نہیں لیا۔ یہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر شہادت ہوتی تو مولا اس وقت تو شہادت جب ہو گئی تب تو انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، آواز اٹھاتے کہ بھائی یہ معاملہ ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ قصاص تو یقیناً ایک حق ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ملا ہے کسے؟ کہ جو مقتول ہے اس کے ولی کو، کہ وہ چاہے تو قصاص لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، جان کے بدلے جان ہے یا پھر مال وغیرہ کا معاملہ، لیکن یہ واجب نہیں ہے،
یعنی اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے کہ ہاں اگر ٹھیک ہے خدا نہ کرے کہ کسی کا کوئی جو ہے کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو اس کو اللہ یہ حق تو دے رہا ہے، لیکن یہ حق پر وہ عمل کرے یہ واجب نہیں ہے. اس کے بدلے میں معاف کر سکتا ہے، درگزر کر سکتا ہے. دیکھیں ہم عام طور پر اکثر ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جہاں پر کسی کے ماں باپ، بھائی بہن یا کسی کے ہاتھوں قتل ہوئے، اس کے بعد دیت وغیرہ یا کچھ اس طرح کا معاملہ جس کے ذریعے سے باتوں کو درگزر کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ مولا کائنات نے انتقام کیوں نہ لیا اگر حقیقت اس بات میں تھی، تو اب اس کا جواب تو یہی ہے کہ حفاظت کے لیے امت کی اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے مصلحت اس میں ہی تھی کہ مولا کائنات اس کا انتقام نہ لیں، خاموش رہیں. لیکن پھر بھی اگر یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے ہم انہی کی زبان میں ایک مرتبہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر حقیقت تھی کہ شہادت ہوئی تھی اور نیچرل ڈیتھ نہیں بلکہ شہادت ہوئی تھی تو مولا نے انتقام کیوں نہ لیا. انتقام نہیں لیا اس کے معنی ہے کہ یہ روایت بنائی ہوئی ہے. تو اب آپ جناب حمزہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ واہ بہت اچھے. جناب حمزہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہیں سید الشہداء کہا جاتا تھا جب تک کہ مولا حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے بھی تو معاف کر دیا. ہاں تو اب جناب حمزہ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ وہاں پر بھی قصاص نہیں لیا گیا. تو کیا اگر رسول اللہ نے جو قصاص نہیں لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جناب حمزہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو اتنا ظلم کیا گیا اور کلیجہ چبانے والوں نے کلیجہ چبایا اور جو تمام تر معاملات ہوئے، تو کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں؟ کیا ہم کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں جھوٹ تھیں؟ کیونکہ اگر بدلہ نہیں لیا گیا، قصاص رسول اللہ نے نہیں لیا تو یہ چیزیں جھوٹ تھیں. تو اس کے معنی ہے کہ یہ حقیقت تھی نا، لیکن رسول اللہ نے قصاص نہیں لیا. کیوں؟ کچھ مصلحت تھی جسے ایک رسول یا ایک امام ہی سمجھ سکتا ہے. ہم جیسے گنہگار عقلوں میں یہ باتیں نہیں آ سکتی ہیں. لہٰذا دوسری مثال جنگ تبوک سے واپسی پر جن لوگوں نے صحابہ کرام پر حملہ کیا تھا اور یہ تک کہ چاہا کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، ان لوگوں کو بھی تنبیہ تک رسول اللہ نے نہیں کی. تو کیا یہ جنگ تبوک سے واپسی کا یہ معاملہ کہ صحابہ کرام پر جو حملہ ہوا رسول اللہ کو قتل کرنے کی، تو یہ گڑھا گیا ہے؟ کیا یہ جھوٹ تھا؟ یہ اس میں بھی حقیقت ہے، قصاص نہ لینا کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل دیتا. بالکل بالکل یقیناً یہی ہم کہنا چاہتے ہیں. تیسری چیز کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ابو سفیان ہو جائے یا حاکم شام ہے، عمرو بن عاص ہے، یا مشرکین کے تمام سرداروں نے کہ جنہوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو بہت اذیتیں دی تھیں، لیکن ان سے انتقام کیوں نہ لیا گیا؟ تو اب اگر چونکہ ان سے انتقام نہیں لیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ ابو سفیان نے کیا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب مشرکین نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. وہ تمام باتیں گڑھی ہوئی ہیں اسلام میں، سب جھوٹ ہیں. کیونکہ قصاص نہیں لیا گیا، چونکہ تنبیہ نہیں کی گئی، چونکہ بدلہ نہیں لیا گیا، چونکہ انتقام نہیں لیا گیا، تو یہ چیزیں کیا جھوٹ ہو جائیں گی؟ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کا جواب یہی ہمیں ملتا ہے کہ مصلحتاً انتقام نہ لینا. اس وقت یہی ضروری تھا کہ انتقام نہ لیا جائے، اس میں مصلحت تھی اور جس سے صرف ایک معصوم ہی اللہ کے حکم سے سمجھ سکتا ہے. اب دوسرا پہلو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چلیے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں، مولا کائنات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں انتقام لینا چاہیے تھا اور اٹھتے اور اپنی بات کو رکھتے، کس کے پاس رکھتے؟ بالکل بات کو اپنی کس کے پاس رکھتے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے؟ وہاں پر تو وہی لوگ موجود ہیں کہ جن کے خلاف معاملہ ہے وہ اپنے خلاف معاملے پر ہی کیا سنوائی کرتے. تو کس کے پاس جا کر، کس عدالت کے پاس جا کر کے مولا کائنات یہ کہتے کہ مجھے سسٹم کی کمپلین سسٹم سے نہیں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل یہی حقیقت رہی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مولا کائنات نے انتقام بھی نہ لیا اور آپ خاموش رہے، کیونکہ قاضی ہی تو اصل ملزم بھی تھا اور وہاں پر یقیناً یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ حقیقت ان واقعات کی ہیں. ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کے اگر انسان سوچے تو واقعاً وہ چیزیں اس کی گرہ جو ہے ایک گتھی ایک گاٹھ ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہے. جب ذرا سی تحقیق انسان کرتا ہے تو جس کے پاس بھی عقل ہے اور شعور ہے وہ دیکھے گا کہ پزل کی طرح سے ایک ایک چیز ایک ایک جگہ فٹ ہوتی چلی جاتی ہے. ایک بہت اچھے سے پوری تاریخ اسلام آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کبوتر جیسے آنکھ بند کر کے سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، اس کیفیت کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں. حق اللہ نے، میں نے پھر وہی کہا، اللہ نے حجت سب سے بڑی انسان کے اوپر جو رکھی ہے وہ اس کی عقل کو رکھا ہے. اور کوئی تو پھر بعد میں آپ کو سمجھائے گا، آپ کی عقل آپ کو خود بتا دے گی کیا حق ہے. ابھی تک تو یہ حالات تھے کہ سسٹم امیر المومنین کے اگینسٹ تھا، آپ کے خلاف تھا. آپ اگر کوئی قدم اٹھاتے تو اس میں امت کو بہت نقصان تھا. لیکن جب امیر المومنین کو دور خلافت سے آگے بڑھ کے ظاہری خلافت ملی، جب آپ خلیفہ وقت بنے
اس وقت امام نے قصاص کیوں نہیں لیا جناب سیدہ کا؟ یا اس وقت اگر قصاص نہ بھی لیا تو لوگوں سے بیان کیوں نہیں کیا؟ جناب فاطمہ زہرا پر جو مظالم ڈھائے گئے، جس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، امیر المومنین نے لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں بیان کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے ہی کہ مولا کائنات کی زندگی کے تمام واقعات، تمام جو بھی حقیقت تھی اس وقت کی، کیا وہ تمام روایتیں ہم تک پہنچی ہیں؟ کیا ہم سب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں بیٹھ کر کے کوئی ایسی کتاب، بالخصوص الحمدللہ شیعان حیدر کرار کے درمیان بہت سی معتبر کتابیں موجود ہیں، ہماری اصول کافی وغیرہ ہر چیز، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو روایات ہیں، جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے انہیں دیکھنے کا اور بیان کرنے والوں کا، وہ ہر ایک چیز پر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ حقیقت کس طرح سے بیان کی جا رہی، لیکن اوور آل کسی بھی کتاب کو سوائے قرآن مجید کے یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہاں یہ اس میں جو پوری صحیح ہے۔ کچھ روایتوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے، یا جو بتانے والے راوی ہیں ان کے بارے میں جانچا پرکھا جاتا ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ بالکل بے شک، تو اس حوالے سے ہم سوچتے ہیں، تو اب ہم یہ کہیں کہ جتنی روایات پہنچی انہیں پیش کیا گیا، لیکن کیا جتنی بھی باتیں ہوئی تھیں مولا علی کے دور میں اور بالخصوص خلافت جب آپ کو ظاہری ملی، کیا تمام باتیں درج ہوئیں، یا کیا تمام باتوں کو اسی طرح سے جو راویوں نے اگر بیان بھی کیا ہوگا تو ہم تک پہنچایا گیا، کیا روکا نہیں گیا؟ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ علم رکھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی الحمدللہ جانتے ہیں کہ روایتوں کو راویوں نے کتنی زحمتوں سے پہنچایا، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حقیقی جو روایتیں تھیں انہیں جو ہے بڑا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، قتل کیا گیا، ان باتوں کو آگے بڑھانے والوں کو، راویوں کو قتل کیا گیا تاکہ حقیقت لوگوں تک نہ پہنچے۔ کتنی من گھڑت حدیثیں آج بھی اس دنیا میں کئی کتابوں میں جو ہے وہ سفر کری موجود ہیں، بالکل، کہ جسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، گمراہی تک لوگ پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام باتیں پہنچی ہیں ہم تک کے، تو لہٰذا اس دور میں مولا کائنات نے اس حوالے سے کیا کچھ بیان کیا ہے، تو اب اس کا سہارا لینے کے لیے یقیناً ہمیں کتابوں کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، جاننا ہوگا۔ کتاب سلیم بن قیس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس کی جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں انہیں کو انسان جاننے کی کوشش کرے تو بہت سی چیزیں اسے پتہ چل جائیں گی، بہت سی حقیقتوں سے اسے واقفیت ہو جائے گی۔ نہج البلاغہ میں دیکھیے مولا کائنات کا خطبہ شکشکیہ جو ہے، بہت بہترین خطبہ اس حوالے سے کہ بہت سے حقائق کو آپ نے اس میں کھل کر بیان کر دیا۔ تو ہم اتنا وقت نہیں کہ شکشکیہ میں جناب فاطمہ زہرا کے مظالم کا بھی ذکر ہے جی، اور ان ظلم کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، تو ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی تو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ غیر بھی نہج البلاغہ کا اعتبار کرتے ہیں اور جو ہے اس پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، تو اس میں یہ خطبہ دیکھیں، خطبہ شکشکیہ میں مولا کائنات نے کس کی طرف بات کی ہے، کس کے طرف اشارہ کیا، اشارہ نہیں کیا بلکہ واضح طور پر جو ہے ان باتوں کو پیش کیا ہے۔ تو اب اگر خواب غفلت سے انسان ارادہ کر رہے اپنے آپ کو بیدار کرنے کا تو ایک اشارہ ہی اس کے لیے خواہر کافی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کے، جیسے آپ نے مثال دی کہ جان بوجھ کر آنکھوں کو بند کرنا چاہے تو کتنا ہی اسے بیدار کرنے کی کوشش کی جائے وہ اٹھنا، کیونکہ چاہتا نہیں ہے نا خواب غفلت سے، تو وہ اپنے آپ کو اٹھائے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک اشارہ بھی اسے مل جائے، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ ایک اشارہ فقط کسی نے یہ سن لیا غیر شیعہ میں سے کہ رسول اللہ کی بیٹی نے حق مانگا تھا، دربار تک گئی تھیں اور حق مانگا اور دیا نہیں، تو وہ اس بات پر سوچنے پر آمادہ ہو گئے کہ اگر خدا نخواستہ حق نہیں بھی بنتا تھا، جیسے غیروں کا کہنا حق نہیں بھی بنتا تھا، پر رسول کی بیٹی آئی تھی، حق دے دیتے ان کا، تو لہٰذا اس ایک بات پر جب گئے، آگے بڑھنا شروع کیا، مطالعہ کیا، تو وہ حق تک کے پہنچ گئے۔ تو اب انسان جب بیدار اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ حقائق تک پہنچے گا، ہر ایک اعتراض، ہر ایک سوال کا جواب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، بس ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کرے۔ بالکل، اور یہ جو آپ نے نیند والی بات کہی، میرے والد بزرگ بھی بہت اچھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ جگایا اسی کو جا سکتا ہے جو سو رہا ہو، جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، ناٹک کر رہا ہو، اس کو جگایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو پہلے سے جاگا ہوا ہے اور وہ جاگنا نہیں چاہتا ہے۔ انسان کے ساتھ بھی یہی ہے، ہدایت اسی کے پاس آئے گی کہ جو گمراہی میں واقعاً ہے، جو جان بوجھ کے گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں پہنچ سکتی۔ اور خیر یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا دربار میں جانا ایک طرف اور 13 ائمہ کی ساری تبلیغ ایک طرف، آپ نے وہ چند گھنٹوں میں جو وہ انقلاب برپا کر دیا، واقعی بہت بڑا انقلاب۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گی کہ
الحمدللہ جتنے لوگ مذہب تشیع کو اپناتے ہیں یا آرگینکلی اپنے آپ ہمارے پاس اس عقیدے کے پاس اہل بیت کے پاس آتے ہیں، بہت بڑا فیکٹر فدق ہے. جناب فاطمہ زہرا کی ذات مقدسہ بہت بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے اس میں. اور اللہ ہمیں اور آپ کو بہترین جزا دے کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس فیکٹر کو، اس عصمت کو جناب فاطمہ زہرا کی عام کرنے میں. ایک اور ایپیسوڈ انشاءاللہ ہے جس میں ہم فدق کے حوالے سے گفتگو کریں گے خواہر کہ یہ فدق ہے کیا، جناب فاطمہ زہرا کی ملکیت میں کیا کچھ ہے، اور جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کروں گی. ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، آل اباؤٹ فاطمیہ کا ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ جس میں ہم نے جناب فاطمہ زہرا کی ہی نہیں بلکہ امیر المومنین کی مظلومیت کا بھی تذکرہ کیا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخصیت کے فضائل جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی مظلومیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور اس اعتبار سے اس حدیث کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو دنیا نے امیر المومنین جیسا مظلوم اور کوئی نہیں دیکھا. اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے کہ جو نہ صرف حق جناب فاطمہ زہرا کو دنیا کے سامنے عیاں کریں گے بلکہ امیر المومنین کو بھی ان کا حق دلوائیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آل اباؤٹ فاطمیہ کا ہمارا آخری ایپیسوڈ لے کر جس میں گفتگو ہوگی فدق کے اعتبار سے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمارے اس ایپیسوڈ کو عام کیجئے، حق کو عام کیجئے. جزاک اللہ. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.